بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آئی ہوپ یو آر آل ویل۔ جی پیارے بچوں، یقیناً آپ اپنی تعلیم میں بہتر سے بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ خود کو مزید بہترین بنانے میں کوشاں ہوں گے۔ آج میں ایک نئے ٹاپک اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر۔ میں اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی تھی رول آف خلیفہ و راشدین ان سپریڈنگ اسلام آفٹر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ خلیفہ راشدین کا کیا کردار رہا اسلام پھیلانے میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ تو جو سب سے پہلے فرسٹ خلیفہ تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے بارے میں نے ڈیٹیل انفارمیشنز کے ساتھ ویڈیو پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں ڈسکس کیا، جو ہے وہ میں اس ویڈیو کے اینڈ میں دے دوں گی، جہاں سے جا کے آپ وہ ویڈیو کو واچ کر سکتے ہیں۔ آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو چلیں سیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیکنڈ خلیفہ تھے، دوسرے خلیفہ تھے، ان کے بارے میں تو چلے ریڈ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ ان کا کیا کردار تھا اپنے دور حکومت میں اور اسلام پھیلانے میں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ was the second راشدین خلیف reigning from 634 CE until his assassination in 644 CE۔ assassination mean جب ان کا قتل کیا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 634 عیسوی سے لے کر 644 عیسوی میں ان کی شہادت تک دوسرے خلیفہ راشد کے طور پر حکومت کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے خلیفہ راشد کی حیثیت سے اپنے دور میں اسلام کی اشاعت میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا اسلام قبول کرنا تاریخ اسلام میں ایک اہم موڑ تھا۔ وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اور بعد میں ایک طاقتور رہنما تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تب بھی وہ اپنے قبیلے کے بہت بڑے طاقتور رہنما تھے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی وہ ایک طاقتور رہنما اور اسلامی سلطنت کی توسیع میں، ان کی وسعت میں ان کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ His conversion to Islam in 616 CE, he رضی اللہ تعالی عنہ became the first Muslim to openly pray at the Holy Kaaba۔ جی آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ وہ پہلے انسان تھے جو کعبہ میں کھلے عام نماز پڑھنے والے پہلے مسلمان بن گئے۔ آپ کعبہ میں کھلے عام نماز پڑھتے تھے بغیر کسی خوف و خطر کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ participated in almost all battles and expeditions under حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین who bestowed the title الفاروق to him۔ وہ ایک عظیم مسلم رہنما تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم مسلم رہنما تھے جنہوں نے تقریباً تمام لڑائیوں اور مہمات میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی قیادت میں حصہ لیا،
اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں الفاروق کا لقب عطا کیا. دا ٹائٹل الفاروق ٹو ہم، انہیں لقب جو ہے عطا کیا تھا. آج کے ٹاپک کی آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ڈیٹیل انفارمیشن کے ساتھ انشاءاللہ بات کریں گے، سیکھیں گے اور پڑھیں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اسی ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.